لڑکی حافظ قرآن تھی، لڑکی سے محبت ہوئی بہت زیادہ، اسی کے خیالوں میں کھویا رہتا تھا۔ ایک دن اپنے گھر والوں کو بھیج کر لڑکی کے گھر لڑکی کا ہاتھ مانگ لیا، تو لڑکی کے گھر والے بھی راضی ہو گئے، شادی ہو گئی، دونوں آپس میں رہنے لگے، میاں بیوی رہتے رہے۔ محبت اتنی تھی کہ ایک گھڑی بھی لڑکا اپنی بیوی سے جدا نہیں ہو رہا تھا۔ لڑکے کو بیوی سے محبت اتنی تھی کہ ایک گھڑی بھی بیوی کو اپنے سے جدا نہیں کرتا تھا، بہت زیادہ محبت تھی۔ جو چاہتی بیوی وہ اس سے مانگتی تھی، اور جو مانگتی تھی وہ اسے پورا کر کے دیتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ لڑکی کو بیماری لگ گئی، لڑکی بیمار ہو گئی، حافظ قرآن تھی، بیمار ہوئی تو اس نے بہت علاج کروایا، بہت اچھے اچھے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن وہی ہوتا ہے نا جو اللہ چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ لڑکی کی حالت اتنی سیریس ہو گئی کہ لڑکا بھی دعا کرنے لگا کہ یا اللہ اس کو جلدی موت عطا فرما، یا اللہ اس کو جلدی موت عطا فرما دے۔ 3 دن تک لڑکی منہ کھولے رہی، پر ہلکی ہلکی سانسیں تھیں۔ 3 دن تک اس کی جان نہیں نکلی۔ لڑکا بڑا پریشان کہ آخرکار اس کی جان کیوں نہیں نکل رہی، تو حافظ قرآن ہے، بڑی نیک تھی، لیکن اس کی جان کیوں نہیں نکل رہی ہے۔ لڑکے نے سورہ رحمان پڑھنا شروع کیا، لڑکے نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا، دعائیں کرنا شروع کی، مولا اب تو اسے جلد سے جلد موت عطا فرما دے، جلد سے جلد اس کی روح کو نکال لے۔ خیر لڑکے کی دعا قبول ہوئی۔ تیسرے دن لڑکی کا انتقال ہوا۔ محبت تو بہت تھی، رویا بھی بہت، آنسو پوچھے، کفن دفن کیا، قبر بنا کی تیار ہو گئی، دفن کر دیا، اور بس وہاں سے واپس چلا آیا۔ 2-3 دن کے بعد اس کی تمنا ہوئی کہ میں اپنی بیوی کی قبر پر جاؤں، کچھ پڑھ کے چلا آؤں۔ 2-3 دن کے بعد قبر پر جب پہنچا تو قبر پر کتے بھونک رہے تھے، 4-5 کتے تھے جو کہ بھونک رہے تھے۔ اس نے سوچا قبر پر کتے کیسے آ گئے؟ جب قریب گیا تو کسی اور کی قبر نہیں بلکہ اسی بیوی کی قبر تھی، اس کی اہلیہ کی قبر تھی۔ اس نے ایک ڈیرا اٹھایا، کتوں کو مارا، کتے بھاگ گئے۔ گھر پر آیا، بڑا تعجب تھا، بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، قبرستان کے اندر اور بھی قبریں ہیں، ہماری بیوی کی قبر پر اور پھر حافظ قرآن بیوی، اس کی قبر پر کتے کیوں بھونک رہے ہیں؟ پوری رات اس بات نے اسے سونے نہیں دیا۔ 2-3 دن کے بعد پھر اسے تمنا ہوئی کہ میں اپنی بیوی کی قبر پر جاؤں۔ جب پھر گیا تو پھر وہی 4-5 کتے اس کی بیوی کی قبر پر۔ پھر اس نے ڈیلا اٹھایا، انہیں بھگایا۔ اب تو اس سے اور یہ بات بے چین کر رہی ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ کتے اس کی قبر پر آ کے بھونکتے ہیں۔ دوسرے دن اس نے کہا چلو آج بھی دیکھتے ہیں، چلو۔ دوسرے دن قبر پر گیا تو پھر وہی 4-5 کتے اس کی قبر پر بھونک رہے تھے۔ تو اس نے ڈیلا اٹھایا، انہیں بھگایا اور دوڑتا ہوا سیدھے اپنی ساس کے گھر گیا اور اپنی ساس سے کہنے لگا مجھے یہ بتائیے، میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میری بیوی جب تک میرے ساتھ رہی، میں نے شادی کی، اتنے دن گزارے، کبھی بھی میں نے اسے ایسی کوئی بھی غلطی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی گناہ کرتے نہیں دیکھا، تو میری بیوی کی قبر پر آخر یہ کتے کیوں بھونکتے ہیں، یہ کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ اور روز 4-5 کتے روز بھونکتے ہیں، آخر یہ واقعہ کیا ہے؟ اس کی ساس نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی قبر پر کتے بھونکیں۔ پھر اسے یاد آیا، ہاں ایک بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر پر کتے بھونک رہے ہیں۔ کہا مجھے بتاؤ جلدی، مجھے اس بات نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے، مجھے راتوں میں نیند نہیں آتی کہ آخر میری بیوی سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ قبر پر کتے بھونکتے ہیں۔ کہا سنو بیٹا، غلطی تو تیری بیوی سے یہ ہوئی تھی، اس سے میں بھی ناراض ہوں اور میرا اللہ بھی ناراض ہے۔ کہا کیا غلطی ہوئی تھی؟ کہا غلطی یہ ہوئی تھی کہ جب تم دونوں کی بارات نہیں ہوئی تھی نا، تو وہ مجھ سے آ کے ضد کیا کرتی تھی کہ میں فلاں لڑکے سے محبت کرتی ہوں، امی میں اس سے محبت کرتی ہوں اور میں اس سے ہی محبت کرتی رہوں گی، ہم دونوں کے بیچ اگر کوئی بھی آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو میں نے اس کو کئی بار سمجھایا کہ بیٹا بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے، خاص کر ماں باپ سے ایسے بات نہیں کرتے، تو اگر کسی سے محبت کرتی ہے تو دیکھیں گے تیرے رشتے کے بارے میں، سوچیں گے لڑکا اچھا ہے یا نہیں ہے، تب میں تیری آگے بات چلاؤں گی۔ لیکن اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ مجھ پر بھونکنے لگتی تھی، مجھے گالیاں دیتی تھی۔ ایک بار تو اس نے ایسا کیا کہ مجھے تھپڑ مار دیا اور کہا امی زیادہ مت بات کیا کرو، میں نے جو کہہ دیا وہی کہہ دیا۔ بہت سے بچے ہوتے ہیں، لڑکوں کی تو بات الگ ہے، لڑکیاں بہت سی ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کو پریشان کرتی ہیں،
اپنے ماں باپ پر ہاتھ تک اٹھا دیتی ہیں, انہیں گالیاں دیتی ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے ماں باپ کی دعا میں بھی اثر ہوتا ہے, بد دعا میں بھی اثر ہوتا ہے. ماں باپ دعا کر دیں تو بچوں کے حق میں تو بچوں کی زندگیاں بن جاتی ہیں, اور ماں باپ بد دعا کر دیں تو بچوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. آپ کیا سوچتے ہو صاحب؟ اس نے مجھے تھپڑ مار دیا. جب اس نے تھپڑ مارا تو میں رونے لگی تھی کہ میری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی, اسے ہم نے سمجھا دیا تو اس نے تھپڑ مار دیا. میں نے اس وقت اسے بد دعا دی تھی, بد دعا دی تھی. اس نے تھپڑ مارا, مجھے بھی نہیں اچھا لگا. اور اگر کوئی ماں باپ کو ستائے تو کیا اللہ خوش ہوتا ہے اس سے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے. اس نے مجھے ستایا, مجھے تھپڑ مارا, مجھے گالیاں دی, میں نے برداشت کیا. آج یہی سبب ہے کہ اس کی قبر پر کتے بھونکتے ہیں, اور صرف کتے ہی نہیں بلکہ اس کی قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا. حافظ قرآن ہونا الگ بات ہے, لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی تو وہ بخشا نہیں جائے گا. ماں باپ کا مرتبہ بہت نرالا ہے, ماں باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے. ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ جب 50 سال سے زیادہ ان کی ایج ہوتی ہے, ان کی چڑچڑاہٹ, ان کا چڑچڑا پن, ان کو غصہ آنا یہ تیزی کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن تمہیں اتنا حق نہیں بنتا کہ تم اپنے ماں باپ پر انگلی اٹھاؤ, اپنے ماں باپ کو گالی دو, اپنے ماں باپ کو ہڑکاؤ. ایسا تمہیں کسی نے حق نہیں دیا. 50 سال سے اوپر جب عمر گزرتی ہے تو انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے, بات بات پر غصہ آتا ہے. تو لیکن تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ تم اونچی زبان میں بات کرو گے؟ کیا تم اپنے بات پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ اپنی ماں کو گالیاں دو گے؟ نہیں, نظر انداز کرنا سیکھو. وہ کہتے جائیں گے اور آپ سنتے جائیں. یہی صبر ہے, اور یہی صبر آپ کو ایک دن ایسی کامیابیوں کی منزل پر لے جائے گا کہ آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ اتنے کامیاب ہو جاؤ گے. اگر وہ ایج ان کی زیادہ ہو گئی ہے اور زیادہ آپ کو بکتے ہیں, زیادہ آپ کو کچھ کہتے ہیں تو کچھ مت کہو, ان کی بات کو سنو, صبر کرو. جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ انہیں جواب نہیں دے سکتے. ماں باپ کا رتبہ بہت الگ ہے. ماں باپ کے اگر منہ سے بد دعا نکل جائے تو سمجھ لو کہ تمہاری تباہی اور بربادی شروع ہو گئی ہے. پھر تم کسی چوکٹ پہ جاؤ, کہیں بھی جاؤ, تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ماں باپ کے قدموں میں نہیں آؤ گے. ماں باپ سے معافی طلب نہیں کرو. کبھی بھی ماں باپ کو نہیں ستانا, کبھی بھی ماں باپ کو نہیں پریشان. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا, اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.